بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں انبیاء علیہم السلام کے جہاد کے متعلق اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی سختیاں، تکالیف، مصائب آئے، ان کے لیے بھی جہاد تھا، اور ان سابقہ انبیاء علیہم السلام نے ان جہاد کے اندر، غزوات کے اندر کیا طریقہ انداز اپنایا، اس کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو جذبہ جہاد عطا فرمایا۔ آج کی آیات میں کفار کی پیروی کے نقصانات پر ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی، یردوکم علی اعقابکم، تو تمہیں الٹے پاؤں وہ لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹے کے ساتھ پلٹو گے، نقصان کے ساتھ پلٹو گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مددگار، تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہتر مددگار ہے۔ ان آیات کے تحت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں شروع فی زجر المؤمنین عن متابعۃ الکفار ببیان مضارها، کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اہل ایمان کو کافروں کی اطاعت کرنے کے حوالہ سے، کافروں کی پیروی کرنے کے اعتبار سے زجر، توبیخ فرمائی ہے، ان کو روکا ہے مشرکین کفار کی اتباع، ان کی پیروی کرنے کے اعتبار سے، اور ببیانی مضارها، ساتھ ساتھ اس کا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نقصان بھی واضح کیا ہے کہ ان کی پیروی کرو گے تو تمہارا نقصان کیا ہے۔ اور امام حضرت محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر ہی اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اور دوسری چیز جو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے کی کہ اثر ترغیبہم فی الاقتداء بانصار الانبیاء ببیان فضائلہ، کہ سابقہ آیات میں انبیاء کا ذکر کر کے کہ انبیاء نے جہاد کے اندر تکالیف کا سامنا کیا، تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور انبیاء کے مددگاروں کے اللہ رب العزت نے فضائل اور ان کی مدد کے حوالہ سے اللہ نے جو ذکر کیا، تو اس کے ساتھ اب اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ تم نے ان انبیاء کی اقتداء کے اندر اپنے نبی کی اقتداء اور اس کی نصرت اور حمایت کرنی ہے، بجائے اس کے کہ احد کے اندر تمہیں تکلیف پہنچی اور تم کفار اور مشرکین کی پیروی کرو۔ اور یہاں پر جو فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، تو وہ فرماتے ہیں محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ والمراد من الذین کفروا اما المنافقون، یہاں کافروں سے مراد یا تو منافقین ہیں، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ هَزِيمَتِهِمْ فِي أُحْدٍ، کیونکہ منافقین نے احد کے اندر جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا ہوا، تکلیف کا اور نقصان کا، جانی نقصان کا سامنا ہوا، تو منافقین نے ایمان والوں سے کہا کہ ارجعوا الی اخوانکم وادخلوا فی دینہم، ایسا کرو کہ اب تمہیں یہاں پر شکست کا سامنا ہوا ہے، تمہارا جانی نقصان بھی کافی ہوا ہے،
تو اب تم ایسے کرو، اپنے ان بھائیوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ جن کو چھوڑ کر تم آئے، یعنی مشرکین جو تھے یا دیگر مذاہب کے اندر تھے، ان کو تم چھوڑ کر آئے تھے، تم نے اسلام قبول کیا تھا، اب تمہیں جانی نقصان ہوا ہے، تکلیف کا سامنا ہوا ہے، ارجعوا الی اخوانکم، ان اپنے پرانے بھائیوں کی طرف ہی لوٹ جاؤ، سابقہ دینوں کی طرف، وادخلوا فی دینہم، اور پھر ان کا دین اختیار کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم نے ان کی بات مانی اور ان کے کہنے پر تم واپس پلٹے تو تم گھاٹے کی طرف پلٹو گے، فتنقلبوا خاسرین، اسلام چھوڑ کر تم واپس پلٹے اگر تو تم گھاٹے کی طرف پلٹو گے۔ وَإِمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، یا اس سے کافروں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُلْقُونَ الشُّبْهَ فِي الدِّينِ، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس موقع پر جب غزوہ احد کے اندر جانی نقصان ہوا، تکالیف مصائب کا سامنا ہوا، تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، انہوں نے کانوا یلقون الشبہ فی الدین، انہوں نے مسلمانوں کو تانے دے دے کر دین کے اندر شبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یقولون، وہ کہنے لگے، لو کان محمد حقا نبیا لما غلبہ اعداؤہ، اگر یہ محمد سچا نبی ہوتا تو اس کے دشمن اس پر غالب نہ آتے، اس کے دشمن اس پر غالب نہ آتے۔ یہ انہوں نے دین میں شبہ ڈال کر وہ ایمان والوں کو ایمان سے پھسلا رہے تھے، ایسی باتیں کر کر کے، تانے دے دے کر، کہ جس نبی کے ساتھ تم چل رہے ہو، جس دین کو اختیار کیا ہوا ہو، اگر وہ نبی سچا ہوتا، اس کا دین سچا ہوتا تو وہ غالب آتا، دشمن اس پر غالب نہ آتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ان کی باتیں تم نے مانی اور مان کر تم واپس پلٹ گئے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم گھاٹے کی طرف پلٹو گے۔ اور فرمایا فآیت التکریم، لہٰذا اس آیت نے تنہی المؤمنین، مومنوں کو منع کیا، اس چیز سے روکا، ان طاعت الکفار، کافروں کی اطاعت فرما برداری سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر روکا۔ لأن الکفر والایمان نقیضان لا یجتمعان، کیونکہ کفر اور ایمان یہ دونوں نقیضیں ہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے دن اور رات متضاد ہیں، اسی طرح کفر اور ایمان بھی دو متضاد چیزیں ہیں، نقیضیں ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کہ بندہ مومن بھی ہو کافر بھی ہو، یا وہ مومن ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ تو فرمایا کہ تم ایمان کے ساتھ ہو تو اپنے نبی کے ساتھ کھڑے رہو، اس ظاہری اور عارضی تکلیف کو پا کر تم ان کی باتوں میں آ کر ایمان کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف پلٹے تو فتنقلبوا خاسرین، تم گھاٹے کی طرف پلٹو گے۔ بلکہ فرمایا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ان کی باتوں میں نہ آؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ بہترین مددگار ہے، سب سے بہتر وہی مددگار ہے۔ لہٰذا ان کی باتوں میں آ کر تم نے اگر ان کی اتباع، ان کی پیروی کی تو پھر تم گھاٹے کی طرف جاؤ گے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفار کی پیروی کرنے سے بندہ اپنے دین کو اگر چھوڑتا ہے، مذہب کو چھوڑتا ہے، اسلام سے دور ہٹتا ہے تو پھر وہ گھاٹے کی طرف ہے۔ دوسرا پیروی ان کی طور طریقے کے اعتبار سے ہے، ان کی ثقافت کے اعتبار سے، جیسے ہمارے آج کے معاشرے کے اندر چاہے وہ ان کی ثقافت کے اعتبار سے پیروی لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے کھان پین کے اعتبار سے ہو، دیکھیں ہمارے شادی بیاہ خوشیوں کے موقع پر بڑے زور شور، بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے فخر کے انداز کے اندر، فاخرانہ انداز میں شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، اور سر عام اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج جو ہیں یہ بھی ان مشرکین کے، ان غیر مسلموں کے شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج، یہ معاشرے کے اعتبار سے، پھر اس سے بڑھ کر کہ ایک خاص قسم کا انہی کا تہوار منایا جاتا ہے جو ہوتے ہی صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ اپریل فول، یکم اپریل کو جھوٹ بول کر لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر فتنہ ڈالا جاتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے ان کی پیروی ہے اور یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ایک ہے جھوٹ، ایک جھوٹ کی وجہ سے آگے پھر اس جھوٹ کے اندر کئی شعبہ جات ہیں،
صرف جھوٹ دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ 1 میل اس بندے سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر اسی جھوٹ کے اندر کئی اور غلط شعبہ جات ہیں۔ اسی جھوٹ کے مثلا لطیفہ بازی، جگت بازی، ان کا تعلق بھی جھوٹ کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جھوٹ کے ساتھ ہے، لطیفہ بازی اور جگت بازی۔ اور لطیفہ بازی کے اندر بھی جھوٹ ہے، اس کے متعلق بھی حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو بندہ جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے لیضحک بہ القوم، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ یہی لطیفہ بازی ہے، یہی جگت بازی ہے۔ لطیفہ بازی کے اندر جھوٹ ہی بولا جاتا ہے، جگت بازی کے اندر کسی پر جگت بول کر وہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، جو بندہ جھوٹ اس وجہ کے لیے بولے کہ وہ لوگوں کو ہنسائے گا تو فرمایا اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اسی جھوٹ کے ہی شعبہ جات کے اندر کہ جھوٹی افواہ، جھوٹی افواہ جو ہے وہ بھی یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ جیسے پیچھے یہ چند آیات پیچھے ہی غزوہ احد کا ذکر جاری تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی وہ جھوٹی افواہ کس نے پھیلائی؟ شیطان نے، وہ پیچھے گزرا ہے آیات کے اندر۔ تو یہ جھوٹی افواہیں پھیلانا یہ تو شیطانی عمل ہے۔ شیطان نے غزوہ احد کے اندر حضور کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلائی، مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلایا، تو افواہ جو ہے یہ بھی فتنے کا باعث ہے۔ ایک تو یہ شیطانی عمل ہے اور دوسرے نمبر پر یہ فتنے کے باعث ہے، اور یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کی ہیں۔ غیر مسلم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، چاہے انہوں نے اس جھوٹ کو اپنی ثقافت کا سبب بنایا ہوا ہے، چاہے انہوں نے اس چیز کو اپنی سیر و تفریح کا، خوشی مسرت کا، میلے خوشی کا سبب بنایا ہوا ہے یہ ان کے طور طریقے، اور مسلمانوں نے ان کو دیکھ کر اپنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر افواہ، جھوٹی افواہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنے وہ آگے بیان کر دے، سنی سنائی بات آگے۔ ایک ہے افواہ پھیلانا، خود بندہ بات گھڑتا ہے اپنی طرف سے جھوٹ اور آگے پھیلا دیتا ہے، اور ایک ہے سنی سنائی بات، اس کی تحقیق بھی نہیں، سنی سنائی، جیسا کہ آج کل موبائل ہے اس کے اندر جو کچھ کوئی پوسٹ آتی ہے نہ اس کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، یا کسی بزرگ کا، کسی صحابی کا، اکثر حضرت علی کے اقوال ذرعی آتے ہیں، کسی صحابی کا یہ قول ہے بھی کہ نہیں، یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے نہ کچھ آگے فارورڈ کرتے جاتے ہیں۔ یہ افواہ ہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کے پھیلانے کے اندر مدد ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بندے کے لیے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنے آگے بیان کر دے۔ ایک ہے جو سنا ہے اس کی تحقیق کی ہے اور تحقیق کے بعد کسی کو آگے وہ خبر بتائی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک ہے چیز بات کو سننا اور سن کر بغیر تحقیق کیے اس کو آگے بیان کر دینا، یہ بھی اس افواہ بازی کے اندر وہ مکمل کا شراکت دار ہے۔ جیسے وہ افواہ کو گڑھنے والے کو اللہ عذاب دے گا، وہ گناہ میں شمار ہوگا، اسی طرح اس افواہ کو سن کر بغیر تحقیق کیے جو آگے پھیلائے گا وہ بھی اس افواہ بازی کا شکار ہو کر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کفار کی ہی پیروی کے اندر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نے کافروں کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، وہ تو تمہیں اپنے دین سے واپس پلٹا دیں گے، یردوکم علی اعقابکم، الٹے پاؤں تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور اگر تم نے ان کی باتیں مانی یا ان کے طور طریقے اپنائے، ان کی ثقافت کلچر کو اختیار کیا، تو پھر اس نحوسے سے تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کی طرف پڑ جاؤ گے، تو فتنقلبوا خاسرین، یہ تمہارے گھاٹے کا سبب ہے۔ بلکہ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ان کی طرف دھیان نہ دو، تم اپنے رب کی طرف دھیان دو، تمہارا رب
تمہارا سب سے اعلیٰ ترین مددگار ہے، اسی سے تم اپنی لو لگائے رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی پیروی اور ان کے غلط طور طریقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔